قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما قال الله تعالى في النبي المسلم عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا برهان الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ تعالیٰ جگہ کریم کے دوسرا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والے سرکار پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علمائے گرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین خدا مند قدوس میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان حاضریوں کو ہمارے لیے بروز قیامت باعث نجات فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ بڑے مبارک دن ہے، عشرہ ذی الحج، یہ 10 دن ذی الحج کے 10 دن بڑے عظیم دن ہیں۔ اسی چاند کی 10 تاریخ کو ایک بہت بڑی عظیم قربانی پیش کی گئی، جس پہ اللہ کریم نے راضی ہو کے خوش ہو کے ہمیں ایک نہایت اور عمدہ ایک سنت عطا فرما دی۔ وہ سنت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ جل کریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے نے جو بارگاہ عزی میں رضائے الہی کے لیے جو کردار پیش کیا، اللہ کریم نے اسی سنت کو اس امت کے اندر تا قیامت باقی رکھ دیا۔ کتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے چرچے، جن کے تذکرے اللہ کریم نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب مجید میں متعدد بار بڑی خوبصورت تعریف و توصیف کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک مقام پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت فرمایا ہے۔ فرمایا جناب ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے۔ پھر آپ اندازہ کریں اللہ کریم نے آپ کو کتنی بڑی عظمت عطا کی۔ چونکہ یہ دن آپ کی سنت کے حوالے سے آپ کا جتنا بھی ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے۔ آج اس امت کے لیے
حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کا کردار ایک بہت عمدہ نمونہ ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں، جو کارنامے آپ نے سرانجام دیے، آپ کے واقعات، آپ کے قصوں کو سن کے ہم اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے تفکرات کو اور اپنے کردار کو ہم تبدیل کریں۔ آپ کی زندگیاں بڑی جامع زندگیاں تھیں، اور ہماری اس امت کی فلاح، بقا اور بھلائی آپ کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے نمونے کو دیکھیں، آپ کے دل میں رب ذوالجلال کی کتنی محبت تھی، آپ کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنا پیار کرتے تھے اور کتنے توحید پرست تھے۔ ہر بدعت سے، ہر شرک سے آپ پاک تھے۔ اللہ کریم نے آپ کی گواہی دی ہے، اللہ کریم نے آپ کی گواہی دی ہے، ما کان من المشرکین، جناب ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ بچپن سے ہی اپنے گھر میں اپنے چچا کو جب دیکھتے کہ آپ کا چچا بتوں کا بہت بڑا انجینئر تھا، بت بناتا تھا آپ کا چچا اپنے ہاتھوں سے، اور بڑے دور دراز علاقوں سے چل کے بندے آتے تھے، آ کے بت بنواتے تھے، بڑے بڑے آرڈر آتے تھے، کیونکہ وہ بت پرستی کا بڑا دور تھا، پوری قوم جو تھی وہ بت پرستی میں گھری ہوئی تھی، ساری قوم ہر وقت بتوں کے پیچھے ہے، سارا دن بت پرستی میں ان کا گزر جاتا، تو بڑا دور تھا، بڑی مارکیٹ تھی بتوں کی۔ آپ کا چچا بہت بڑا ٹاپ کا کاریگر تھا۔ آپ دیکھتے اپنے چچا کو کہ وہ کوئی مورتی بنا رہا ہے، بت بنا رہا ہے، اور اپنے سارے ماحول میں بتوں کو جب دیکھتے تو دل میں یہ خیال آتا آہستہ 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 کہ بت کیا ہے، کیسے ان کا یہ سارا جو شعبہ ہے اور ان کا کاروبار بتوں کا ہے، یہ کیا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کریم نے آپ کو محفوظ رکھا، اور دیکھتے اور دیکھ کے اس کو برا جانتے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آ گیا، آپ نے بتوں سے انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان کی بات کیوں کریں، یہ تو لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، اور ہم نے ہمارے یہ بندے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا انہوں نے، تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات دل میں یہ بیٹھتی 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 وہ وقت آ گیا کہ آپ نے چیلنج دیا کہ ان بتوں کو میں توڑ دوں گا۔ آپ کی قوم سالانہ ہر سال میلے آتے تھے وہاں اس مال میں، ان کا سالانہ ایک بہت بڑا تہوار میلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارا میلہ چل کے دیکھو۔ ان کے دل کا ان کا یہ خیال تھا کہ جب جناب ابراہیم یہ میلہ دیکھیں گے، وہاں کی رنگ رلیاں، وہاں کی وہ بدمعاشیاں، بدفعلیاں، اور وہاں کے وہ خوبصورت پروگرام جب دیکھیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ والے ہو جائیں گے، اور یہ جو انکار کرتے ہیں چھوڑ دیں گے انکار کرنا۔ آپ جب انہوں نے دعوت دی تو آپ نے کہا نہیں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا اس میلے کے اوپر۔ آپ نہ گئے،
اور پیچھے سے آپ کے بت خانے میں گئے، اور جب دیکھا نا کہ ایک بڑا بت ہے اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، اور باقی سارے چھوٹے چھوٹے بت آس پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس طرح کیا، کلاڑا اٹھایا اور کلاڑا لے کے آپ نے سارے بتوں کو آپ نے توڑ پھوڑ دیا، اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر آپ نے کلاڑا رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ جب وہ سارے بندے، وہ جتنے میلے پہ گئے ہوئے تھے، ساری قوم جب واپس آئی نا، ان کا جو وقت ٹائم تھا پوجنے کا، جب وہ اندر آئے تو دیکھا ہر شہر جو ہے وہ گلیاں بیٹھ ہوئی پڑی ہے، اور بڑا بہت ہے اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کے کندھے کے اوپر پہاڑا ہے۔ تو آج انہوں نے دیکھا تو انہوں نے شور غور کیا، ساری قوم اکٹھی ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو بیچ میں سے کس نے کہا کہ یار ہمارے بیچ میں سے انکار کرنے والا تو صرف اکیلا ابراہیم ہی ہے، اگر یہ کام کیا تو ابراہیم نے کیا، اور کون کر سکتا ہے یہ؟ انہوں نے آپ کو بلایا، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ آپ آ گئے، ساری قوم اکٹھی ہے، سارا میلہ مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یار وہ بڑا بت جو ہے جس کے کندھے کے اوپر کلاڑا ہے، اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے وہ بڑا ہے اور اس سے وہ چھوٹے برداشت نہ ہوئے ہوں، تو یہ سارا قصہ اس نے تمام کر دیا ہو، اس سے پوچھو۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ سارے آ کر متوجہ ہوئے نا، اے ابراہیم کیا یہ تم نے بتوں کو توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یار وہ بڑے بت سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ چھوٹے برداشت نہیں ہوئے ہوں، تو اس نے غصے میں آ کے، تیس میں آ کے اس نے سارے بتوں کو مار دیا ہو۔ اب قرآن فرماتا ہے، سارے کہہ رہے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، تو ان سے ہم کیسے پوچھیں؟ بہت سے ہم کیسے پوچھیں؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا یارو اگر وہ بہت بول نہیں سکتا تو پھر وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بول ہی نہیں سکتا، جو چھوٹوں کی حفاظت نہیں نکال سکتا، جو چھوٹوں کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ابھی کہیں میں مان رہے ہو۔ اب وہ مان گئے، وہ جان گئے کہ یہ جو بتوں کو توڑا نا انہوں نے توڑا، اب وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 26 سال تھی۔ یہ بڑا واقعہ جو آپ نے سر جہاں دیا ہے۔ اب دوسرا واقعہ، جب نمرود، جب اس نے دیکھا نا اس ساری قوم کے اندر میں بہت بڑا امیر کبیر ہوں، میرا سکہ چلتا ہے، سارے مجھ سے ڈرتے ہیں، سارے میرے سامنے ہیچ ہیں، میں بہت بڑا سلطان اور میں ہیکر اور میں جوان اور پیسے والا میں ہوں۔ اب اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے سنا نا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا، آپ نے کہا نمرود ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ساری قوم نمرود کو ماننے کے لیے تیار ہے اور صرف آپ اکیلے اسے نہیں مانتے، نمرود کے جب قدموں پہ پڑی نا کہ ساری قوم مانتی ہے، لیکن ایک ایسا جوان بھی ہے جو تیرا انکار کرتا ہے، جو تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اعلان کہتا ہے کہ نمرود ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، تو جناب بادشاہ سلامت اسے تو بلاؤ، اسے تو پوچھو۔ ساری قوم مانتی، وہ نہیں مانتے۔ تو جب آپ کو بلایا کہ آپ آ گئے، جب آپ آ گئے تو نمرود کا دربار سجا ہوا ہے، نمرود بیٹھا ہوا ہے، یوں تخت کے اوپر بیٹھا ہے، ساری قوم سامنے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ساری قوم کہنے لگی کہ جناب ہم تو سارے مانتے ہیں آپ کو، بے شک آپ ہمارے خدا ہیں، لیکن یہ ایک ابراہیم آپ کو نہیں مانتا۔
اسے تو مر رہا ہو. اب ذرا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے قصے ہمارے لیے کوئی فلمی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ امت سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ انہوں نے کتنی کٹھن اور مشکل زندگیاں گزاری ہیں. آج ہمارے جسم اور جانوں اور ہماری روح کو انبیاء علیہ السلام جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی دھرتی کے اوپر آئے تھے، ہم نے بھی یہی زندگی گزاری تھی، ہم بھی یہی زندگی گزار کے گئے. ہمیں بھی جانیں عزیز تھی، ہمارے بھی جسم تھے، ہماری بھی جانیں تھی، یہ دنیا ہمیں بھی عزیز تھی. لیکن ذرا ہوش کرو، شرم کرو